هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 112 کلاسز جو ہے وہ 112 کلاسز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہماری کلاس ہوگی کلاس نمبر 113، اور اب تک جو ہے وہ 19 قواعد جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، 20 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ 19 قواعد کے تحت جو مشقیں ہیں وہ ہم لوگ حل کر چکے ہیں، اور قاعدہ نمبر 20 کے تحت جو مشق ہے اس کو پڑھنے کے بعد، قاعدے کو پڑھنے کے بعد اس مشق کا آغاز بھی ہم نے کر دیا ہے۔ اس کی ترکیب نمبر 1، 2 اور 3 الحمدللہ وہ بھی کر چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 4۔ تو دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 4 کیا ہے۔ ترکیب نمبر 4 ہے الذین کفروا فلہم النار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آگ ہے، نار ہے ان کے لیے۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں اس کی۔ الذین یہ کیا ہے جناب؟ یہ ہے اسم موصولہ، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ الذین اسم موصولہ ہے۔ اب اسم موصولہ آپ کو کہیں پر بھی ملے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اس کا صلہ تلاش کریں گے، اور جو اسم موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جملہ خبریہ۔ اب جملہ اسمیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم اس کا صلہ تلاش کرنے کے لیے چلے تو ہمیں آگے ملا کفرو، کفرو ہے نا، تو فعل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کفرا، کفرا، کفرو، یہ صیغہ واحد جمع مذکر غائب ہے، اور یہ جو ہے وہ فعل ماضی مثبت معروف ہے، اور اس میں یہ واو ضمیر جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، اور یہ واو ضمیر راجع بسوئے اس میں موصولہ بھی ہے۔ تو ہم کہیں گے کفرو فعل صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اور پھر یہ فعل، یہ کفرو فعل اپنے فاعل سے مل کر، یہ فعل بھی مل گیا نا آپ کو اور یہ فاعل بھی مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر بن گیا جناب، کیا بن گیا؟ یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن گیا؟ یہ بن گیا اس اسم موصولہ کا صلہ، کیونکہ آپ کو تو اسم موصولہ کے صلے کی تلاش تھی، اور صلہ جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر اسم موصولہ کا صلہ جو ہے اس جملے کو بنا کر آپ نے بنا دیا کیا؟ صلہ بنا دیا، اور اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا مبتدا۔ پھر اس کے بعد یہ فا کیا ہے؟ یہ فا جو ہے وہ جزائیہ ہے، یہی تو قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہی ہے کہ ہم لوگ پڑھ ہی رہے ہیں کہ بسا اوقات مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے۔ اب کب ہوتا ہے؟ کہ جب جو ہے وہ اسم موصولہ، مطلب مختلف صورتیں ہیں۔ اب اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جب اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا بن رہا ہو، اور اسم موصولہ کا جو صلہ ہو وہ فعل ہو۔ اسم موصولہ کا صلہ جب فعل ہوگا تو آپ جو ہے وہ مبتدا بنائیں گے اس کو، اور مبتدا بنا کر آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کی خبر پر فا جزائیہ داخل کر سکتے ہیں۔ پھر تو فا جزائیہ داخل ہو گیا، اور یہ لام کیا ہے؟ یہ لام جار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے مجرور، ٹھیک ہے۔ اب یہ مختصر کرتے ہیں، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اگر متعلق عبارت میں موجود ہوتا ہے تو ظرف لغو، اور اگر متعلق عبارت میں موجود نہیں ہوتا تو ظرف مستقر۔ تو ابھی ہم شارٹ کریں گے، یہی کہیں گے جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کے متعلق ہو کر کیا بن گیا؟ خبر، کیونکہ یہ النار جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، اور یہ اس کو ہم لوگ بنا دیں گے مبتدا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو مبتدا اس کو ہم لوگ بنائیں گے، اس کو ہم لوگ، یہ مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں، لیکن اگر مبتدا بعد میں آ جائے اور خبر پہلے آ جائے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بن گیا خبر مقدم، اور یہ ہو گیا مبتدا مؤخر، اور پھر یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ بن گیا ایک علیحدہ جملہ، جملہ اسمیہ خبریہ۔
جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا یہ. اور اب ہم جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ اس میں موصولہ کا جو صلہ ہے وہ فعل ہے، اور اس میں موصولہ کا صلہ اگر فعل ہو اور اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا بن رہا ہو تو اس مبتدا کی خبر پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اس کو کیا بنایا، خبر بنایا، اور اس خبر پر فا جزائیہ کو داخل بھی کر کے ہم نے دکھا دیا. اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ بننے کے بعد یہ بن گیا خبر کس کی، یہ جو اس میں موصولہ اپنے صلے سے ملا نا، اس میں موصولہ یہ بن گیا اس کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ کریں گے. اب فائنلی میں اس کو آپ کو ایک مرتبہ ترکیب بتا دیتا ہوں. الذین اس میں موصولہ، کفروا فعل، صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا اس میں موصولہ کا صلہ، اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ بن گیا مبتدا، اور پھر فا جزائیہ لام حرف جر ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا متعلق ہو کر ظرف مستقر، اور ظرف مستقر ہو کر خبر مقدم. الناری معرفہ یہ بن گیا مبتدا مؤخر، اور پھر یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا اس مبتدا کی خبر، جو اس میں موصولہ اپنے صلے سے مل کر مبتدا بنا تھا، اس مبتدا کی خبر، اور پھر یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. تو الحمدللہ ہماری یہ جو کلاس ہے کلاس نمبر 113 نہیں ہے بلکہ یہ ہے ہماری کلاس نمبر 114. ٹھیک ہے، اور کلاس نمبر 114 ہے اور اس کی ترکیب نمبر جو ہے وہ 4 ہے، مشق نمبر 12. یہ الحمدللہ ہماری اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.